السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، حکومت کی جو زرعی پالیسی ہے اس میں آم کے پیداوار کے لیے کیا کچھ ہے، اور خاص طور پہ جو آم کے کاشتکار ہیں وہ اسے کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وہ مؤثر ہے ان کے لیے، اور اس سیزن میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق رضوانہ صاحب، جو پرو چانسلر ہیں زرعی یونیورسٹی ملتان کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ طارق خان صاحب، جو مینگو گروور بھی ہیں اور ایکسپورٹر بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر اشتیاق رضوانہ صاحب، اوور آل جب آپ بات کرتے ہیں ہم زراعت کی، اور پھر ہم جنوبی پنجاب کی اس لیے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ عام ایک ان دنوں میں کیونکہ اس کا سیزن بھی ہے تو ہم نے اس پہ زیادہ فوکس کریں، اس حکومت کی پالیسی میں کیا چیز تھی جو آم کے حوالے سے آم کے گروور کے لیے دلچسپی جو وہ رکھ سکتا تھا۔ لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں، آپ کیونکہ ایسی ادارے سے ہیں جہاں پر آپ سب نظر رکھتے ہیں، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آم کا گروور ان سرکمسٹانسز میں کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا پا رہا ہے یا نہیں؟ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں پہ باقی ادارے یا باقی کاروبار جو ہیں وہ پریشر میں یا مشکلات کا شکار ہیں، اسی طرح سے ذمہ دارہ اور عام کا جو گروور ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکشن ہے اس کا ڈیٹا بھی آ چکا ہے، آپ کے پاس جو مارکیٹ ہے اس کا ڈیٹا بھی آ چکا ہے، اور اس سے پہلے جو پریڈکشن تھی مور اور لیس وہ پریڈکشن جو ہیں وہ آپس میں کوئنسائڈ کر رہی ہیں۔ پریڈکشن یہی تھی کہ 30 to 40% پروڈکشن کم ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور ساتھ ساتھ کچھ دشواریاں جو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے۔ مطلب پروڈکشن ٹھیک ہے کہ جتنا 30 to 40% پروڈکشن کم ہے؟ ہاں بالکل، وہ پروڈکشن ٹھیک ہے، وہ جو خدشات ہیں وہ خدشات اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ایک میجر صاحب اس بات پہ یقیناً روشنی ڈالیں گے کہ کووڈ کی وجہ سے جو انٹرنیشنل فلائٹس اور انٹرنیشنل آمد و رفت جو متاثر ہوئی ہے، اس سے جو ہمارے لاسٹ ایئر جو ہم نے بمپر ایکسپورٹ کی تھی اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم نے ریوائز کیے، کم کیے، اور جو کم کیے آئی ڈاؤٹ کہ وہ بھی پورے کیے جا سکیں گے اس دفعہ۔ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے نہیں لگتا اس دفعہ، بالکل۔ میجر صاحب، آپ تو براہ راست اس میں ہیں، انوالو ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو ایگریکلچر پالیسی اناؤنس ہوئی تھی، اور جہانگیر ترین صاحب کے دور میں ٹاسک فورس نے ایک بڑا لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں 309 ارب کا ایک پیکیج تھا جو ایگریکلچر سیکٹر کو دیا گیا تھا، اس میں گروور اور خاص طور پہ مینگو گروور کے لیے جو اپرچونیٹیز تھیں وہ کیا تھیں، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہیں ہم میٹ کر پائیں گے ان ایکسپیکٹیشن سے؟ دیکھیے رضوانی صاحب، چیز کو ہول سم پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ جو پالیسی تھی وہ اٹ واز کریکٹ، اس کو میٹ آپ کے فائنینشیلز نے کرنا ہے، جو کہ ہمیں ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے اور چیلنجز بہت ہیں، ہم نے اپنا ڈیفیسٹ، اپنی ریٹرنز واپس فائل کرنی ہے، واپس ہمارے پیسے جا رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہے۔ وہ میں اسٹریٹ اوے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اوپر کی انوائرمنٹ دیکھے بغیر صرف ایگریکلچر کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ آئی ایم نو ون ٹو ڈیفینڈ دس گورنمنٹ اینڈ آئی ایم دی بیسٹ ون ٹو کریٹیک دیم۔ اگر ان کی تنقید کرنی ہے تو میں تنقید بالکل بلا خوف و خطر کرنے کا حق رکھتا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ پاکستانی۔ تو پالیسیز تو اچھی بنتی ہیں، ہمارے حالات اور ہمارے کیا وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے ہوتی نہیں ہیں۔ جہاں آپ نے ذکر کیا کہ مینگو گروور اس سے کہاں بینیفٹ کر رہے تھے، تو ارسپیکٹیو آف دی کراپ، وہ فیلڈ کراپس ہیں، وہ کاٹن ہے، وہ آپ کی ویٹ ہے، آپ کی میز ہے، کوئی بھی کراپ ہے، یا آپ کی ہارٹیکلچر کراپس ہیں، کنو ہے، یا آپ کا مینگو ہے، آپ کی سوات کی طرف اور ڈیفرنٹ ایپلز ہیں یا اور ڈیفرنٹ کراپس ہیں، سب کو بینیفٹ ایکول تھا، بیکاز آپ کی سبسڈیز تھیں ایس او پی پہ، پوٹاش پہ آپ کی سبسڈیز تھیں، فاسفورس کی کھادوں پہ آپ کی بجلی کے ٹیرف نیچے آنے تھے، پرانا ریوائز ہونا تھا، آپ کا سارے مداخل تھوڑے سے ڈاؤن ہونے تھے۔ اس پالیسی کا یہ حصہ تھا۔ اس میں $50 بلین روپیز کا پیکیج ہے ایگریکلچر کے لیے اوور آل، کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے ابھی تک تو آپ کے خزانہ کے محکمے میں حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا یہ۔ اور میری آج بات ہو رہی تھی خالد کھوکھر صاحب سے جو کسان اتحاد کو لیڈ کرتے ہیں، آف کورس از آن فور فرنٹ، تو ان کی کل پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے۔
اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر دوبارہ دیکھا جائے. اینڈ سبسیکوینٹلی یہ کوئی اور بھی میٹ اپ گروورز اور ان کا ہونے لگا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ, بیکاز وہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور سارے مداخل ان کے پاس ہیں, بٹ پالیسی ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں دیکھنے کی. جو آپ نے رجوانہ صاحب نے فرمایا, ہمیں بہت مشکلات ہیں. ہماری جو جرنلائز ایز فارمر ایز گروور ہماری کراپ آتی ہے تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنی کراپ کے ساتھ. کراپ سائز کم ہے, کس لیے ہے, کلائمیٹ چینج ہے, یہ بتا سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے 20-30% کا ہے, میں آئی سی 50-60% از لیس ود چونسا. ایک ورائٹی آپ ایک ورائٹی آپ کو 80% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نا, 80% ہی چونسا سمر بیچتا ہے, جس کو آپ عام زبان میں چونسا موسمی کہتے ہیں. صحیح. تو وہ اگر بہت زیادہ کم ہے تو اوورآل جو آپ کا ڈیفیسٹ بن رہا ہے پنجاب کے اندر, پنجاب ساؤتھ پنجاب اسپیشلی, وہ پورے پاکستان کی پروڈکشن کا 70% پروڈکشن یہاں سے آ رہی ہوتی ہے. 30% یا 28% سندھ میں ہے, تو ان کا سیزن جون میں ختم ہو گیا. تو یہ پروڈکشن اچھی ہیلدی نہیں ہوئی. اب آگے سے کووڈ نے مسئلہ کھڑا کر دی, ہماری مارکیٹس کلوز ہیں, باہر بند پڑی ہیں. اگر ہیں تو آپ کے ایئر لائنز چھٹی کر گئی ہیں, مطلب پیسنجر فلائٹس ہوتی ہیں, تو چھوٹے ایکسپورٹر کو بینیفٹ ہو رہا تھا. 2 ٹن 4 ٹن 1 ٹن جس نے تھوڑی چیز کو اڑانا ہے, وہ پیسنجر جو لائن فلائٹ جا رہی ہوتی ہے وہ لے کے چلی جاتی ہے. اس میں کیپیسٹی 777 میں ہے 30-40 ٹن لے جانے کی. جب اسپیشلائزڈ کارگو اس وقت اڑ رہے ہیں اور پیسنجر فلائٹس آر نان آپریٹیو اکراس دی گلوب, تو اس کا اسٹیٹ اوے ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے, اور باقی ملکوں میں ہو رہا ہوگا. مے بی چائنا پہ بہت بڑا ہوگا, انڈیا پہ ہم سے بھی زیادہ ہوگا. وہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ایئر فریٹ ریٹس تھے مینگو کے, وہ 3 گنا بڑھ گئے. سمجھیں 150 روپے یا 170 روپے یورپ کا تھا, تو آج 600 روپے. یہ دیز آر دی ڈیفیکلٹ. اچھا, ایکسپورٹ پہ آتے ہیں کہ جو اس دفعہ آپ کو فیس کرنی پڑے, لیکن آپ نے بات کی پروڈکشن کی. ڈاکٹر صاحب, پروڈکشن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا گروور ہے, مینگو گروور ہے, وہ تیزی سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اگر ہم کہتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آم کو ایک صحیح پرائس ملنی چاہیے اور جگہ اس کی بنانی چاہیے, لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے ہم اس کو صحیح معنوں میں, ہمارا گروور جو ہے وہ تیزی سے اس نے اپنے آپ کو شفٹ کیا ہے, اڈاپٹ کیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میجر صاحب اس کی بہت بڑی مثال یہاں ہمارے پاس موجود ہے. کہ اگر ہم بات کریں 2006-07 کی, تو ایگریکلچر سیکٹر لنکیج پروگرام ایک آسٹریلین گورنمنٹ نے آن دی ریکویسٹ آف پریزیڈنٹ مشرف گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک اوبلائج کیا تھا. 35 ملین آسٹریلین ڈالر کا وہ پروجیکٹ تھا. انڈر دیٹ پروجیکٹ بہت زبردست قسم کا کام ہوا مینگو سیکٹر میں, سٹرس پہ, لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ پہ. مینگو سیکٹر میں جو سب سے اعلیٰ کام ہوا کہ کچھ پروٹوکالز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے. یعنی ہمارا یہ کنسیپٹ تھا کہ جی واٹ ایور یو پروڈیوس, اٹ از یور پروڈکٹ, اٹ از آئی مین اینڈ یو ہیو ٹو سیل اٹ. وہاں سے ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ نو, یو ہیو ٹو پروڈیوس وٹ دی مارکیٹ وانٹ, گیٹ دیئر ڈیمانڈ اینڈ آئی مین چیک وٹ دے وانٹ and then produce that and have a I mean good price in the market. اس میں انیشیلی ہمیں تو بہت کم اندازہ تھا کہ جی ہماری پروڈیوس جو ہیں وہ اگر بائی ایئر ہی جا رہی ہیں, تو اگر ہم ان کو بائی شپ بھیجنا ہے تو وہ کیسا بھیجا جائے. وہاں اس کے 2-3 کمپوننٹ تھے, جن میں پروڈکشن کے حوالے سے ایک علیحدہ سیگمنٹ تھا, اور مارکیٹ ڈیولپمنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے علیحدہ اس میں سیگمنٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میجر صاحب اس کے بہت بڑے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. لیٹر آن اس ASLP کے جو پروجیکٹ ہے وہ جہاں پہ وہ فنش ہوا, وہاں سے اس کو USAID فارمز پروجیکٹ نے آگے کیری آن کیا, اور جہاں پہ اس پروجیکٹ نے ان کو آپ کہہ لیں کہ ٹریننگ یا لرننگ یا ایکسپیرینس دیا, اور جو نیکسٹ جو کام ہونا باقی تھے وہ فارمز پروجیکٹ نے کیے. تو اوورآل جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کا مینگو گروور ہے, پاکستان کے مینگو کنزیومرز ہیں, اور انٹرنیشنل مینگو یوزرز ہیں جن کو پاکستان کا بیسٹ کوالٹی مینگو ان کے ڈور سٹیپ پہ مل رہا ہے. لیکن آپ جو گروور کی آپ نے کہا کہ وہ بینیفیشری ہے, کتنے بینیفیشری ہیں گروور, کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سیٹسفیکشن ہے اس کے اوپر کہ ہاں اب تک اتنے لوگ ہو گئے ہیں؟ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ کتنے گروورز جو ہیں وہ ASLP میں بینیفیشری تھے, کتنے گروورز جو ہیں وہ USAID پروجیکٹ میں بینیفیشری تھے, تو شاید ان کی پرسنٹیج تو کم ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی ذمہ دار اپنے آس پاس کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتے دیکھتا ہے
تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا انفلوئنس لیتا ہے. وہ نیگیٹو ہو تو اس کی طرف اس کی ہیٹ آتی ہے, وہ پازیٹیو ہو تو اس کی خوشبو اس کی طرف آتی ہے. میجر صاحب کے ہمسائے بالکل میجر صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے وہ ان کے وہ بینیفیشری ہیں. تو اگر ہم پروجیکٹس کا نمبر دیکھیں تو وہ تھوڑا ہوگا, لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں جو ان کے پروجیکٹس کی وجہ سے جو لرننگ, جو اڈاپٹیبلٹی اور جو لیٹ اڈاپٹرز انہوں نے جو کام کیا ہے تو وہ نمبر بہت زیادہ رائز کر گیا. اب آپ کسی بھی ذمہ دار سے پوچھیں تو وہ آپ کو کوالٹی کے پیرامیٹرز وہ بتا سکتا ہے کہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ کرتی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی واٹ ایور یو ہارویسٹ اس کو آپ پیٹیوں میں ڈالیں. گتے کی پیکنگ کا کنسیپٹ نہیں تھا, واشنگ کا کنسیپٹ نہیں تھا, ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا, ریڈیشن کے کنسیپٹ ہمیں ایسے تھے کہ جیسے یہ مطلب کسی اور بات ہے. اب ہمارے پاس ویپر ہیٹ ٹریٹمنٹ کا یونٹ یہاں ملتان میں لگ چکا ہے جو کہ دنیا کا بہت سوفسٹیکیٹڈ پروسیسنگ یونٹ ہے جہاں کہیں آپ کے کوارنٹائن کے ایشوز ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوپر کے لیول پہ اب نہیں رہیں, یہ نیچے کے لیول پہ جو گروورز ان تک بھی پہنچ چکی ہیں. پلس پروڈکشن ٹیکنالوجی میں آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ اسمال ٹری سسٹم کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں. اب وہ اسمال ٹری سسٹم کی باتیں جو پہلے ارلی انوویٹرز تک ہوتی تھیں اب اسمال فارمرز کے پاس بھی آ چکی ہیں, وہ ان کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو دی اکیڈیمیا اینڈ ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کہ وہ ان کی وہاں پہ ہینڈ ہولڈنگ کریں. اچھا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, ہم اس پہ میجر طارق صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے, لیکن ہمیں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب نے ایک اہم بات کی کہ اڈاپٹ تو کر رہے ہیں گروورز نئی ٹیکنالوجیز کو بھی اور نئی اسٹریٹجیز بھی اپنا رہے ہیں, لیکن کیا یہ سب کچھ بالکل صحیح ہے اور واقعی اتنی بڑی تیزی سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے؟ میجر صاحب, ٹیکنالوجی کو فارمر اڈاپٹ کر رہا ہے اور جو ہم بات کر رہے تھے پالیسی کے حوالے سے, ایگریکلچر پالیسی کے حوالے سے جو امپلیمنٹ نہیں ہو پائی بوجوہ پوری طرح, آپ کیا سمجھتے ہیں گیپ پھر کہاں, کس کا قصور نظر آ رہا ہے زیادہ؟ دیکھیں رضوان بھائی, وہ میں اپنے اوپننگ ریمارکس میں بتا چکا ہوں, ہمیں ساری فائنانسز کی گیم ہے, ہیرا پھیری ہے, اسی پہ گیم ڈاؤن ہوگی اپ ہوگی, اسی کے معاملات سیدھے ہوں گے تو کام ٹھیک ہوگا. اشتیاق بھائی, ڈاکٹر صاحب, وی مسٹ بی دی ایج فیلوز اینڈ ٹوگیدر ہم اسکول ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اینڈ آئی ہیو ڈیپ ریسپیکٹ فار ہیم, مگر جو آپ کے مداخل اور پالیسیز اور یہ چیزیں جب تک مہنگی رہیں گی یا معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, فارمر کی امپاورمنٹ مشکل ہے. جو بھائی صاحب نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے, کہ پروگرامز آئے, اس کے بینیفیشریز مجھے بھی گنا, آف کورس میری ایج اس وقت کیا تھی جب وہ پروگرامز آئے, تو آئی لیفٹ آرمی ایٹ دی ایج آف 38, تو میں ینگ تھا, ادھر سے کام کرنے کی عادت تھی, ہم آئے اور ان میں گھس گئے. یہ ڈیفڈ تھا, جائکا تھا, یو ایس ایڈ تھا بیسیکلی, تو آسٹریلین ایڈ نے کام شروع کیا, انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اس کی وجہ سے 2011-12 میں آئیلینڈ آف ایکسیلنسز کریٹ ہوئے, چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ بنے, یہ جو پیکنگ سٹیشنز بنے, یو ایس ایڈ نے اس کو ہیلپ کیا, اور اسی کے ریلیشن میں سارے سیمینارز ہوئے, ٹیکنیکل کیپیبلٹیز امپروو ہوئیں, پروٹوکولز سرٹن ہوئے, کام شروع ہوا مینگو کے اندر. تو آپ اگر کہنا یہ 8-10 امپاور ہو گئے, تو وہ تو بھائی ہم سارے آج کووڈ کی وجہ سے بند بیٹھے ہیں, کام شرنک ہو گیا دوبارہ, یا کئی لوگوں نے, ہمارے ذمہ داروں نے ان سے بینیفٹ پراپرلی نہیں اس سے ییلڈ کیا. یہ تو صرف اس سیزن میں بات کریں یا اوور آل بات کریں کہ ابھی آپ جن فارمرز کی بات کریں وہ فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکے؟ نہیں, اگر عام کے سیکٹر کی بات کریں تو میں تو سمجھتا ہوں 80% آف مینگو گروورز آر ٹیکنیکلی اسکلڈ, دے نو ہاؤ ٹو پرون, دے نو وٹ آر دی یہ انپوٹس جن کے اوپر انہوں نے کھیلنا ہے, وٹ آر دی میجر اینڈ مائکرو. ان کو تو یہ بھی پتہ ہے ہم نے بوران بھی لے آنی ہے, ہم نے باقی چیزیں چھوٹے نیوٹرنٹس بھی لے آنے, ہم نے میجر NPK کو سپلٹ کیسے کرنا ہے, ڈوزز کیسے دینی ہے, وہ تو اچھا پانی کے اوپر, اریگیشن کے اوپر, if it is flood irrigation they are so innovative, انہیں معلوم ہے. ابھی وہ انہوں نے جو بھی چینجز کیے ہیں اپنے تنوں کے ساتھ کالر ڈیولپ کیے, مطلب وہ بہت, آپ کسی بھی اچھے باغبان کے پاس چلے جائیں تو you will see his prunes are properly trained, they are pruned, اور اس کو پتہ ہے مجھے کس شاخ سے کتنا پھل آنا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اس کی پروجیکٹس کے بینیفیشریز کم ہیں تو یہ غلط بات ہے. میرے ارد گرد انہوں نے خود اکنالج کیا ہے, بہت سارے, ہمارا جو ایریا ہے لطف آباد, نواب پور, بوسن کلسٹر,
I doubt उधर कोई ऐसे ऑर्डिनरी फार्मर ही नहीं है. Everybody has his own capabilities, intellect and technical both. अच्छा, लेकिन आपने हम डॉक्टर इसहाक साहब, आप क्या समझते हैं? ये कहते हैं कि 80% जो अब हमारा ग्रोअर है वो एजुकेटेड है, उसे पता है उसने कैसे कमाना है और इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अब उसे मार्केट करना आ गया है. ऐसा दावा आप समझते हैं कि इस 80% तक, मुझे लगता है शायद ज़्यादा बता दिया, तो आप समझते हैं कि वाकई 80% तक जो ग्रोअर है वो खास मैंगो ग्रोअर और फ्रूट के हवाले से वो अब काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड है नाउ? मैंगो ग्रोअर के हिसाब से तो मैं नहीं समझता कि मेजर साहब की बात जो वो एग्जैजरेशन. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टू द रियलिटी. और जहाँ तक बात यह है कि अगर आप ये समझें कि भाई अगर 80% ने अडॉप्टेबिलिटी कर ली है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो मैं समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनकी इन्वेस्टमेंट या इनपुट की जो एक आप कह लें कि कॉस्ट राइज करने की वजह से शायद दे आर फीलिंग इट हेल्पलेस. आई मीन जो टेक्नोलॉजी जो स्किल उनके पास है वो अडॉप्टेबिलिटी पूरी तरह करने के बाद दे आर लूजिंग इट अगेन परहैप्स, क्योंकि उनके पास वो जो एक सिस्टम में जो एक इनकम गेन आया था वो रिटेन नहीं हो पा रहा. देयर कम्स द गवर्नमेंट जो उनके मसाइल को समझे, समझ के उन पे कोई अपनी पॉलिसी डिसीजन दे ताकि वो जो इम्पैक्ट जो हम एक्सपेक्ट करते थे इन 2020 वो क्यों नहीं आ रहा और अगले आने वाले वक्तों में उसको दोबारा सस्टेन किया जाए, रादर उसको बेहतर किया जाए. और दूसरा हम ये समझते हैं कि इट्स नॉट के आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही है आपने उसको आपने कैसे उसको कंज्यूम करना है. ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होनी चाहिए कि जी हमारे पास अगर लास्ट ईयर अगर हमने 115 टन जो है हमने 1015 हाँ 1,15,000 किया है. अब हमारा टारगेट 85,000 का. ठीक है, हम कोविड को ब्लेम कर सकते हैं, हम सो मनी चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं. व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर 2021? सही. I mean, it's a question. अभी तो आप किसी शायद मेरे साहब आप बात करने की पोजीशन भी नहीं है कोई आपको ये कह सके कि किसने इतना टारगेट सेट करना है अगली दफ़ा प्रोडक्शन का. आप समझते हैं कि इस वक्त इस लम्हे में अगले सीज़न को कोई देख रहा है? सर अगले सीज़न पे मैं पहले इन डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा. ये देखें जो टारगेट्स अचीव होते हैं वो रिलेट करते हैं, इन्होंने खुद फरमाया, पब्लिक पॉलिसी के साथ. पब्लिक सेक्टर की सपोर्ट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता. आई गो बैक टू नाउ द ओपनिंग ऑफ द प्रोग्राम वी सेड के वो चीज़ें रुकी हुई हैं जिन्होंने आके सपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट करना है. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. इन्होंने कहा रिज़ल्ट नहीं आया. भाई रिज़ल्ट कहाँ से आए? आप जो आपका इंडिया है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनकी एग्ज़ाम्पल दूंगा 19 की नहीं 18 की, $52 बिलियन का उनकी इनपुट पे सब्सिडी है, पानी पे है फॉर एग्रीकल्चर. और सारी लैंड होल्डिंग्स को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और सारे को मेंटेन रखते हैं. उन्होंने दरियाओं के रुख मोड़ दिए अपना पानी कंप्लीट करने के लिए, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए. हमारी एक होलसम पॉलिसी इज़ लैकिंग इन एग्रीकल्चर. अच्छा, अब आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात इस पार्लियामेंट में ख़ास तौर पर पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी बहुत से लोगों की तादाद ऐसी है, बहुत से अरकान की तादाद ऐसी है जो बराह रास्त इस एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं. आप बात करते हैं कि अभी हुकूमत की चीज़ें पिछली हुकूमतों की भी बात कर लेते हैं, उतनी तरजीह नज़र नहीं आती. आप लोग बोलते नहीं हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं और ख़ास तौर पे बहुत अहम पोस्टों पे भी रहते हैं, तो ये नाकामी किसकी है? उनकी जो फार्मर होते हुए भी, ग्रोअर होते हुए भी असम्बलियों में जाते हैं जहाँ फ़ैसले होते हैं लेकिन नहीं करवा पाते. देखें, हमारे किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान से हमने पूछा कि यार ये असम्बली में बैठे हैं सारे ज़िम्मेदार, ये आप ज़रात की तो बात नहीं करते, आप ऊँगते रहते हैं, आपको जो बिल है उसमें हाथ खड़ा कर देते हैं, पास से फेल है. जो डायरेक्शन लीडरशिप से आती है, तो उन्होंने नवाब साहब ने फरमाया यस वी आर इन मेजॉरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर और पॉलिटिशियन सिट इन दी असेंबली बट वी आर अ साइलेंट मेजॉरिटी. सर अपनी आवाज़ खुद पैदा करनी है. खालिद खोखर को किसी ने ज़बान तो नहीं दी ना, वो उसको किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया. ही टुक ऑन ऑल द इनिशिएटिव्स एट हिमसेल्फ. किसान इत्तेहाद को जमा किया. हमने मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन को कुछ अरसा के लिए वाइब्रेंट किया, फिर मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा. तो चीखो पुकार में तो कमी नहीं आई. और इवन टुडे आई एम नॉट द प्रेसिडेंट. जफ़र भाई हैं मुल्तान से, मगर आपको तो पूरी तरह इल्म है हमारे जो मामलात
ریسٹرکٹ ہو رہے تھے مینگو ایکسپورٹ کے اندر ایران کے ساتھ, تو ہم نے اپنی آواز میں کمی نہیں کی. ہاں, میں پرسنلی آئی اسپوک ٹوائس ود دی منسٹر اینڈ ہی واز ویری کائنڈ. 3 سے 4 دن کے اندر وہ جو بے ضابطگی ہو رہی تھی کراچی میں جس بھی لیول پہ, پبلک اینڈ اسپیشلی ون آف دی پلانٹ واز ڈوئنگ, اٹ ہیز بین اسٹاپ. پیچھے سے اس کا نہیں آ رہا, اس کی لیگیسی ہے, وہ 4-6 سال سے یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں. تو اس کا اثر یہ ہوا ہے. ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی کیونکہ وہاں پہ آپ کے سندھ کے اندر سیزن آف ہو گیا, سیزن ختم ہو گیا جون میں. رحیم یار خان میں آیا تو جب ایران کو ایک جاتا ہے, ہمارا ہم سگنیٹری ہیں ایران اینڈ پاکستان آن ٹریڈ بائی روڈ, بالکل صحیح. تو آپ کے میر جاوا اور تافتان بارڈر کے اندر کراسنگ پوائنٹ لگا ہوا ہے, وہاں پہ جو بھی پیریشیبل جائے گا اٹ ول کیری اے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ. تو وہاں سے کاغذی کارروائی پہ فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ مینیج کر رہے تھے کچھ لوگ, مے بی لو اسٹاف آف دی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن. اور یہ آم کے ایکسپورٹ میں زیادہ ہو رہا تھا اس وقت؟ نہیں, یہ آج سے نہیں ہو رہا, 6 سال سے ہو رہا ہے, یہ 5-6 سال سے ہو رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, شاید چند پلانٹس کراچی کے مونوپلائزڈ تھے, انہوں نے مونوپلی کریٹ کی ہوئی تھی. اب یہ میں لاسٹ ایئر نہیں بتایا, میری ہمت نہیں ہوگی, اس سے پچھلے سال نہیں بتایا, میری ہمت نہیں ہوگی. مگر جو ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی ایسوسیشن ہے بیسڈ ان کراچی, تو اس کو وحید صاحب نے بھی اٹھا لیا جو اس کے پیٹرن چیف ہے, ہم نے بھی اٹھا لیا, اس کو کسان اتحاد نے بھی اٹھا لیا. اٹ واز 2 days, 2 دنوں کے اندر آپ کے جو اس وقت منسٹر بیٹھے ہیں, یہ ہی از این انٹلیکٹ ان ایگریکلچر. اگر سید فخر امام صاحب اس چیز کو چیک کر لیا, ہی ہیز آن دی اسپاٹ ایسی انسٹرکشنز گئی ہیں, آئی مسٹ کمینڈ اوپنلی اس فورم کے اوپر ان کی انسٹرکشن پہ. وہاں پہ ہم نے پورا سسٹم ڈیولپ کیا کہ یہاں سے نکلے نہ, کوئی چیز نکلے گی تو رپورٹ کریں گے. تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو مینگو گروئرز کو اس وقت فائدہ اس اسٹیپ کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ خالد کھوکھر صاحب نے, وفاقی وزیر سید فخر امام صاحب نے لیا ہے, اس کا فائدہ ہوگا خاص طور پہ ایران کو جو ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ سر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کے جنوبی لیٹ سے 18-19 ہمارے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں, کچھ کراچی میں ہمارے, کچھ سندھ انٹیریئر میں, ٹنڈوالہ حیدرآباد میں, ایک شاید اپرووڈ ہے ایران کے لیے یا نہیں ہے, رحیم یار خان میں نہیں ہے, پھر 5 اس ایریا میں ہیں, ملتان, کبیر والا, شجاباد, اور اس بیلٹ میں 5 کین پروسیس مینگوز ایک سیٹ ٹیمپریچر کے اوپر, ایک سیٹ ٹائمنگ میں. اچھا, جو ایران کو ایکسپورٹ جاری ہے, تو اگر ان 5 پلانٹس پہ آپ کے ایکسپورٹر حضرات موسٹلی دے آر فرام کوئٹہ اینڈ زاہدان, تو وہاں سے آتے ہیں, یہاں پہ آم خریدتے ہیں. تو اگر وہی لیگیسی جو وہاں پہ چل رہی تھی اسی کو کنٹینیو کریں تو پیپر دینے ہیں, پیپر کے پیسے بنٹ جاتے ہیں سرکار اور بینیفیشری میں. تو اگر پروسیس شروع کر دیں تو ہر پلانٹ کے اوپر 50 لوگ کام کریں گے, 50 سے 100 لوگ کام کریں گے. سے فار ایگزامپل ہمارے بڑے لیول کا ہے تو ہم شاید 100-150 کو روزگار. مطلب فائدہ ہو رہا ہے نا اس وقت؟ میرے خیال میں اب آگے ہوئے گا, کیونکہ جو ایکسپورٹ وائٹ چونسی کی وہ سپٹمبر تک جانی ہے. تو اگر پیپر مینجمنٹ نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ پلانٹ کو ہوگا. الٹیمیٹلی اس ایریا کے لیبر آئے گی, ان کی ہاؤس ہولڈز ہیں, ان کی بہت ساری فیملیز گرو کریں گی اور اپنا آن کریں گی. اینڈ دس آل, اگر یہ منوپلی رکی ہے, مے بی ٹیمپریریلی ہو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاحب بہادر آن دی واچ رہے ہیں پیر صاحب, تو پھر بہتر ہو جائے. اس میں بات جاری رکھتے ہیں, اس میں بات جاری رکھتے ہیں, لیکن چھوٹی سی ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آم پر, حکومت کی زرعی پالیسی پر, اور اس دفعہ آم کے سیزن میں ایشوز کیا آ رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میجر طارق خان صاحب بات کر رہے تھے کہ پلانٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے جو پروسیسنگ پلانٹ ہیں ان کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یہاں کے گروور کو اور یہاں کے ایکسپورٹر کو, خاص طور پہ ایران کے سلسلے میں. میرے صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ کافی حد تک, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے وفاقی وزیر سید فخر امام صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے کافی بولڈ سٹیپ لیا ہے, اور اس حوالے سے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو پلانٹ جو اون کر رہے ہیں ان کو جو پرابلمز آ رہے تھے وہ اب ریزالو ہو جائیں گے. میرا ایک ایکسپیرینس ہے مینگو میں, اور اس کی ٹرانسفارمیشن ہے وچ از ویزیبل. میں اس ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے بھی انٹریکشن میرا بہت پرانا ہے,
جب سے ہم نے ایکسپورٹ شروع کی، اور میں ایز اے گروور بھی 4th جنریشن میں فال کر رہا ہوں ایز گروور. تو چیزوں کو کلیبریٹ کر کے کلب کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو معاملات تو اچھے نہیں تھے. ون اسٹیپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر دس منسٹر ود اینی ون آف دی پریویس منسٹرز. یہ ریکویسٹ تو ہم شاید کسی اور 2014-15 میں بھی لے کے کسی منسٹر صاحب کے پاس گئے ہوں گے، اور وہ کچھ نہیں نہیں معاملات تو اسی طرح تھے. بٹ دی وے he has handled the is commendable. یار ایک کام رک گیا ہے، ایک ہفتے کے دوران وہ کوئی انوملی نہیں ہوئی. یا تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے ہمارا فورینسک آڈٹ ہوگا، ہمارے ڈاکومنٹس چیلنج ہو جائیں گے، اور لوگ اب مطلب آپ کی تو ایک فارمر، ایک گروور، ایک لینڈ لارڈ کے منسٹر ہونے کا فائدہ تو آپ کو ہو گیا نا، کہ کم از کم ان کو ایشوز کا پتہ ہے. نہیں، ہی نوز دی ایشوز. میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، وہ ہمیشہ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا پہ بلیو کرتے ہیں، بات چیت ایسے نہیں. اچھا، ہم اوور آل جب بات کر رہے تھے کپاس کی ورائٹیز پر، اگر ہم بات کریں کہ کون سی ورائٹیز ہے، اگر ہم واپس ہیں کسی اور سبجیکٹ کو اور لے جاتے ہیں کہ کون سی ورائٹیز ہیں جو ایکسپورٹ پوٹینشیل رکھتی ہیں اور ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو کام ہے، جو یونیورسٹیز کر رہی ہیں، جو آپ نے خود ایز اے ہارٹیکلچرسٹ آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے، کیا اب آپ اس کو ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں کہ جو فارمر ہے، گروور ہے، وہ ان ورائٹیز کو کس حد تک ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، چینج کرا اپنے آپ کو، اور وہ ہماری ایکسپورٹ جو 1.8 آپ بتا رہے ہیں اس نے کیا، اچیو کیا ہے ٹارگیٹ، اور جس کو آپ کہتے ہیں بمپر. ورائٹی ڈیولپمنٹ تو فارمر کا کام نہیں ہے. ورائٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو ریسرچ کے اداروں کا کام ہے، جو آلریڈی وہ اپنا کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں. اب ایکسپورٹ کے حوالے سے کاٹن کی ورائٹیز کا جو آپ نے سوال کیا، تو وہ تو مطلب میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کا جواب دینا، کیونکہ اس میں جو کیریکٹرز ہیں ہماری اس پہ اتنی زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ اس میں ہم مینگو کے حوالے سے بات کریں، مینگو کی ورائٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ اس کے وجہ سے کر رہے ہیں. مینگو کے حوالے سے تو آلریڈی ہمارے پاس جو جین پول اس وقت اویلیبل ہے، مطلب اس پہ تھوڑا سا آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آم میں جو ورائٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسے کاٹن میں ہے، جیسے ویٹ میں ہے، جیسے باقی کراپس میں ہے. اس میں جو پولینیشن کا جو پروسیس ہے، یا جو آپ کہہ لیں کہ ہائبرڈ پروڈکشن کا جو پروسیس ہے، اٹ ٹیکس 10 to 15 years، رائٹ. اور irony of the state is کہ we don't have any mango breeder who is actively working in the field to develop mango varieties. We have bits and pieces. اخلاق صاحب نے کام کیا مینگو ریسرچ اسٹیشن شوجہ آباد پہ، میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال کی محنت کے بعد انہوں نے 3 ہائیبرڈ ہمیں دیے، حسان، روحان اور عالی شان، رائٹ. اٹ واز اے ایفرٹ، دو وہ 3 ہائیبرڈ اس طرح سے مارکیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے. But it doesn't matter. I mean, you need to be persistent and you need to be carrying on the efforts. And one day, I mean, there can be a variety جو کہ مارکیٹ کی جو existing varieties ہیں ان میں better place ہو سکے اور ان کو سرپاس کر سکے. وہ سلسلہ وہاں رک گیا. اب جو ہمارے پاس عام میں جو ویرائٹی ڈیولپمنٹ کا جو دنیا میں زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ہے فارمر فیلڈز پہ چانس سیڈلنگس. کہ جب آپ نے کچھ دیسی آم یا کوئی آپ نے پیوندی آم بھی کھایا ہے، اگر اس کی آپ نے گٹلی کہیں لگائی ہے اور وہ آگے گرو کی ہے اور اس کے بعد اس میں سے کوئی فروٹ نکلا اور کوئی آنکھ اس پہ ایسی پہنچ گئی ہے کہ جس نے اس فروٹ کے کوئی کیریکٹرز، کوئی کوالٹیز ان کو پک کیا، پک کر کے اس کو آگے بڑھایا، تو وہ ایک ویرائٹی کی شکل میں اوور دی پیریڈ آف ٹائم سے ڈیکیڈس، اٹ ٹیکس 10 years 20 years کی وہ ویرائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. اگر ہم بات کروں رٹول 12 کی، آج میجر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ رٹول 12 کا اپنا ایک لیٹ ورائٹیز میں ایک مقام ہے. یہ رٹول 12 جو ہے یہ 1970s میں یہ ایک چانس سیڈلنگ کا ایک پودا تھا. وہاں سے اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ میرے دادا نے اس کو پک کیا، پک کر کے اس کو آگے، ہمارا نرسری کا کام تھا، انہوں نے آگے بڑھایا. اسی طرح سے سفید چونسا کیا ہے، راما کے علاقے میں ایک بیوہ کے گھر میں ایک پودا تھا، سیڈلنگ پلانٹ تھا، یہ وہاں سے نکلا. اب آپ کے پاس یہ لیٹ سندھڑی کہہ لیں، نیو سندھڑی کہہ لیں یا چناب گولڈ کہہ لیں، یہ بھی خان گڑھ کے علاقے کی ایک ورائٹی ہے. وہ ایکسیڈنٹلی یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح چانس سیڈلنگ ایک پروسیس ہے وہاں سے نکلا، اس کو پک کیا.
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ریسرچ کے عظیم ادارے جو ہیں، چونسا کا بھی آج کل بڑا نام ہے، عظیم چونسا کا عظیم چونسا کو نیا نام مطلب وہ رکھا اس تھوڑا سا لیٹ ہے، وہ پہلے اس کو رٹے والا یا زٹے والا کہا کرتے تھے. اگین وہ بھی آپ کا جو پانجنات کا علاقہ ہے، وہاں اس علاقے میں کسی کے گھر سے وہ ایک پودا تھا، اس علاقے کے لوگوں نے اس کو بڑھایا اور پھر مرڈ الفاظ جیسے جیسے سینہ گزڑ کے ساتھ چیزیں نکلتی ہیں وہ نکلتا گیا اور آج ایک اپنا مقام رکھتا ہے. تو پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ جی اس کو ہم سائنٹیفکلی بوسٹ اپ کیسے کریں، وہ ابھی اپنی پوری طرح سے اس طرح سے ہمارے پاس نہیں چلا، کیونکہ وی آر ناٹ پرسسٹنٹ ایز اے نیشن، وی آر ناٹ پرسسٹنٹ. بٹس اینڈ پیسز میں ہم کام کرتے ہیں اور پھر ہم رک جاتے ہیں. وجہ بیک اینڈ سے سپلائیز نہیں آ رہی، بیک اینڈ سے سپورٹ نہیں آ رہی، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. بٹس اینڈ پیسز میں سکسیس سٹوریز ہیں بٹ ناٹ اے کنٹینیوس ایفرٹس. میں اجازت ہو آپ کے پروگرام میں ٹائم ہو تو انہوں نے ان کی پچھلے 3-4 منٹ کی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے چاند سیڈلنگ آپ نے سنا لفظ، وہ چاہے عظیم چونسا ہے، چاہے وہ چناب گولڈ جس کو سندھڑی کہتے ہیں، چاہے 12 نمبر ہے، اٹ از آل پرائیویٹلی بریڈ بائی دی انڈیپینڈنٹ نرسری اونرز. مجھے لفظ نہیں آ رہا. ہمارے ریسرچ اسٹیشن، ریسرچ کے ادارے جن کا یہ بیسک کام ہے، وہ اخلاق صاحب کی انہوں نے ذکر کیے 3 ورائٹیز، وہ 3 سال اخلاق رہا. تو جو 28-30 سال سے ادھر لیٹے ہوئے ہیں مینگو ریسرچ اسٹیشن میں، ان کی آؤٹ پٹ کون گیج کرے گا؟ بٹ وی ہیو چیلنجڈ آل سچ سوڈو انٹلیکچوئل سائنٹسٹ جو کام نہیں کریں گے مینگو میں. ہم بات بھی کریں گے، ہم ایکسپوز بھی کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم چلو ایگریکلچر کی بہت سارے ریسرچ کے اداروں کی بات نہیں کرتے، لیو اٹ ٹو دی اتھارٹیز اینڈ دی پبلک سیکٹر اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان. عام میرے دل میں وابستہ ہے، عام کے ساتھ میں رہ رہا ہوں. دس از مائی سیکنڈ میرج اینڈ اف آئی ہیو اینی تھنگ آن اسٹیک دیٹ از اے مینگو، بیکاز اس کو ہم نے پچھلے 10-12 سال میں ایک سیکنڈ تھرڈ ٹیئر سے اٹھا کے اوپر لے گئے with the kind help of اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو جن اداروں کا کام ہے ان کا رزلٹ کون گیج کرے گا، ان کا فرینزک آڈٹ کون کرے گا، ان کی بات چیت کو کون بتائے گا؟ وہ تو دے برش اسائڈ آل دی. آپ کھڑا کر دیں، ڈاکٹر تقریر کرتا جائے. یار اس کو بھی ریسرچ کے اوپر جو ایشوز ہیں اور جو کام نہیں ہوا، میری گزارش ہوگی ان لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اس کو بھی منسٹر صاحب خود دیکھیں، بیکاز آئی نو ہز مائنڈ اینڈ ہی ایگزیکٹلی ان کو معلوم ہے ان چیزوں کا. ان کا ریسرچ کے اداروں اور ایکڈیمیا سے بڑا گہرا تعلق وابستہ ہے. پاکستان سے جو ٹوٹل پروڈکشن ہے اس کا 10% سے بھی کم شاید ایکسپورٹ ہوتا ہے، 4 to 5%. اس کو فگر کو پرسنٹیج کو بڑھ سکتی ہے تو کیسے بڑھ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. بڑھانے کے لیے دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بٹس اینڈ پیسز میں ہمیں ایفرٹس ملتی ہیں. آپ کو گورنمنٹ، آپ کے ٹریڈرز، آپ کے پروڈیوسرز اور ان بٹوین جو سپلائی چین کے میں نے آپ کہہ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. میجر صاحب ہمارے ساتھ اس پروسیس میں رہے ہیں کہ آج سے 2-3 سال پہلے میجر صاحب کی کہنے پہ ہم نے یہ ایفرٹ کی کہ جی ملتان سے جو کیریئرز ہیں جو ایئر شپمنٹ لے کے جا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی اور ان کی جو آپ کہیں کہ سروسز جو ہیں وہ بڑھائی جائیں، اور یہاں پہ ایئرپورٹ پہ جو فیسلٹیز ہیں فار پیرشیبل ہینڈلنگ وہ ناکافی ہیں، ان کو بڑھایا جائے. صحیح. اب دیکھیں ایئرپورٹ جب گیلانی صاحب کے دور میں پلان کیا گیا تھا تو مقصد یہی تھا کہ یہاں کی جو پروڈیوس ہیں وہ سب سے بڑی جو ہے فروٹس ویجیٹیبلز اور اس کے بعد فروٹس میں مینگو ہے، کہ ان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ وائٹ باڈی جو وہ یہاں پہ لینڈ کریں اور وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں ہماری پروڈیوس کو. اب ایک سیکشن پورا ہوا، ایئرپورٹ ایکسپینڈ ہوا. ایکسپورٹ کے حوالے سے جو آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے تھا وہ نہیں تھا. ایئرپورٹ پہ جو انفراسٹرکچر چاہیے تھا اس کی توجہ نہیں دی گئی. کوارنٹین فیسلٹی نہیں، سو مچ سو کہ ہمیں وہاں جا کے حیرت ہوئی کہ شیڈز پراپر نہیں تھے کہ جہاں پہ آپ شیڈ میں پیرشیبل پروڈیوس کو رکھ سکیں. سسٹم آہستہ آہستہ وہ بنا، بٹ اٹ ٹک لاٹ آف ٹائم. اگر آپ ان سائڈ دی کارگو اسٹیشن جائیں، وہاں پہ آپ کے پاس کولڈ اسٹوریج کوئی نہیں ہے ٹیمپریری اسٹوریج کے لیے، فیسلٹی کے لیے. ایون ہماری اپنی قومی ایئر لائن، ان کے پاس جو اسکینر تھا پروڈیوس کے لیے کچھ وقت کے لیے یہاں رہا، وہ اٹھا کے تو بعد میں اسلام آباد یا کراچی ویر ایور اس کو ٹرانسپورٹ کیا گیا. سو
میں کنکلوژن اس کا یہ ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بیسیکلی پالیسی سائڈ پہ آنا چاہیے. اچھا. باقی لوگ اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ صرف ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دے. انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے آپ کو گیج کرنا ہے کہ کس سیگمنٹ میں سپلائی چین کے کس ممبر کو کیا فیسلٹی چاہیے, اس کی کیا ہینڈ ہولڈنگ چاہیے. اگر تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے پچھلے 20 سال سے ہم 456 ہم شیفل اراؤنڈ اس سے زیادہ آپ نہیں کر پا رہے اور ہم یہی رہیں لاسٹ کمنٹ. جی انہوں نے بڑا اس کو کلوز کیا ہے. میرے پاس 3 ریکمنڈیشنز ہیں سر ایوان اقتدار کے لیے. سر ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑھانا ہے اس کو ٹیکنیکلی, آپ اسمال ٹری سسٹم پہ لے جائیں, بڑے پودوں کو آپ UHD پہ لے جائیں. اس کی ٹرانسفارمیشن از ریکوائرڈ ان لانگ ٹرمز فار 10-15 ایئرس میں ہوتی رہے گی. اچھا, دوسرا آپ کے پاس جب تک آپ نے بات کی کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی 5% سے, تو آپ کا جب تک پبلک سیکٹر سے سپورٹ میکنزم نہیں آئے گا. سپورٹ میکنزم EDF سے آ سکتا ہے, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہم سے ڈرا کرتی ہے گورنمنٹ, اب ایوری پینی وی برنگ ان فرام آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے سر. اور دی موسٹ فورموسٹ اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگ از آپ کی انڈسٹریل مینگو انڈسٹریل ایسوسیشن ہونی چاہیے. بھائی ملتان کی ہم رکھتے ہیں, سندھ کی کوئی اور رکھتا ہے, آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل اور ہے. مینگو کی انڈسٹریل ایسوسیشن ہونی چاہیے لائک دی ون آئی ہیو سین اٹ ان آسٹریلیا. وہ جب بات کرتے ہیں پھر دے ڈرا ایوری تھنگ, وہ سب کو, وہ گورنمنٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, وہ سپلائی چین کے پلیئرز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور احاطہ کرتے ہیں. دین جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے, جتنی 1 لاکھ ٹن, اتنی ان کی پروڈکشن ہے. ایکسپورٹ کم ہوگی, بالکل صحیح, مگر انہوں نے کنٹرول کیا. دے ہیو اے اسٹرانگ ایسوسیشن. یہ ہمیں جو گھر گھر بنی ہوئی ایسوسیشنز ہیں نا, وی نیڈ ٹو کلب ٹوگیدر انڈر این امبریلا, اینڈ دین پھر وہ چیک DPP پہ بھی ہوگا, وہ منسٹری پہ بھی ہوگا, وہ پھر آپ کے بزنسز بھی ہوگا, آپ کا فارمر بھی امپاور ہوگا, اس کے ساتھ سپورٹ میکنزم ہوگا. نہیں ہوگا سپورٹ میکنزم تو انڈسٹریل ایسوسیشن ول اپنے فنڈز لے گی اور کام کرے گی. ریسرچ کے ادارے بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے, وہ دے آل ول کم انڈر دی انڈسٹریل مینگو انڈسٹریل ایسوسیشن. یہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ. آلریڈی ڈسکشن از ان پروگرس, مگر یہ بھانت کی ایسوسیشنز یہ کام نہیں کر سکتی. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ طارق خان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر رضوانہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی میرا خیال ہے کہ فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے. اس کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن اس پروگرام میں اس وقت تک اتنا ہی. ناظرین کے ساتھ ہی اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.